बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अनवर, डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट CHS और यूनिट नंबर 4। CHS का मतलब क्या है? कल्चर एंड सोसाइटी, सही है। और हमने पहले 2 क्लास में डिस्कस किया था कि CHS को हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मुख्तलिफ कल्चर से आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कल्चर हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। तो जब तक हमें पता नहीं होता कि मतलब ये जो पेशेंट आया हुआ है वो कौन सी कल्चर से है, तो हम उस कल्चर के मुताबिक उसको केयर नहीं दे सकते, सही है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी जो सोसाइटी है या पाकिस्तानी कल्चर के बारे में, कि पाकिस्तान जो कल्चर है वो कौन से कल्चर पाए जाते हैं, पाकिस्तान सोसाइटी। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, और 4 मेन कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करेंगे। एक प्री इस्लामिक, जो पुराने कदीम ज़माने, मतलब 3300 ईयर अगो, जो बिफोर BC जो हम कहते हैं ना, उसका AD और BC और ये हाँ, ये आप लोगों को पता है ना, AC और AD और BD और ये सब कुछ आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। तो तकरीबन 3300 से लेकर 1300 तक जो टाइम है, पीरियड है, उसको हम कहते हैं प्री इस्लामिक। और फिर इसके बाद हम सेकंड पे हम पढ़ेंगे जो दरमियाना ज़माना है 1500 से लेकर, और फिर इसके बाद जो मुग़ल के सुल्तनत या दिल्ली सुल्तनत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जो ब्रिटिश रूल है उसको डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था 1947, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर आफ्टर 1947 जो चैलेंजेस थे पाकिस्तान की सोसाइटी या जो कल्चर से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करेंगे, सही है। और फिर इस चैप्टर में हम नॉर्म्स और जो मोरल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड जो हमारे डिफरेंट पाकिस्तान भी एक डाइवर्सिटी जो कल्चर है उसका एक कम्प्लेक्स है, लाइक इसमें KP है, पुख्तून कल्चर है, बलोच कल्चर है, सिंधी कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, एक एक को फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले क्या है, दीज आर ऑब्जेक्टिव, कि हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, कि पाकिस्तान सोसाइटी कहाँ से और कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर चेंज टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान सोसाइटी। जो पाकिस्तान सोसाइटी 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उससे लेकर आज तक जो चेंजेस, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कल्चर में जो चेंजेस आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या करेंगे कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी यूनिट्स ऑफ सोशल लाइफ इन पाकिस्तान। देख, जितने भी यूनिट्स होते हैं ना, जो सोशल लाइफ्स होते हैं उसके अपने अपने यूनिट्स होते हैं। तो पाकिस्तान की जो सोशल लाइफ है उसकी जो प्राइमरी यूनिट्स है वो कौन कौन से है उसको हम डिस्कस करेंगे, सही है। वी विल एक्सप्लेन द सोशल नॉर्म्स एंड मोरल्स। वी विल डिस्क्राइब द कल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की कल्चर जो डिफरेंट्स वो है। रिव्यू जो ट्रेड्स हैं, नॉर्म्स या जो मोरल्स हैं या जो फॉल्क वेस है अब क्या है, नॉर्थन एरिया जो आजकल उसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, NWAP पहले उसको कहा जाता था, KP, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान, एक एक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, सही है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, कि पाकिस्तानी सोसाइटी का कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ था, यस, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ था, सही है। तो सबसे पहले क्या है जी, एंसेंट्स एंड प्री इस्लामिक हिस्ट्री। ये बहुत पुरानी ज़माने की बात हो रही है, ठीक है। इस टाइम पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था, पाकिस्तान जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था। पाकिस्तान के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन जो है पाकिस्तान भी बन जाएगा, ये उस ज़माने की बात है। लेकिन हम क्यों उसको सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी हम उसको कहते हैं, क्योंकि ये उस एरिया की हम बात करेंगे जिस एरिया पे आज पाकिस्तान मौजूद है, सही है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम उर्दू में कहें तो उसको क्या कहते हैं,
वादी सन की तहजीब। वैली किसको कहते हैं? वादी। और वादी आपको पता है ना, जो पहाड़ियों के दरमियान वाली जो एरिया है हम उसको वाली कहते हैं। तो ये जो दरियाई सन है, इसको अगर भी आप देख ले इंडस को, तो ये भी पहाड़ियों की जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके बीच में से हैं। तो ये अगर हम पुरानी तहजीब की बात करें, सिविलाइजेशन मीन तहजीब, तो उसमें से एक पुराना तहजीब कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और ये कितना पुराना है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन जो सिविलाइजेशन है, इसमें एक क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अराउंड 300 से लेकर 1300 BCE है, ठीक है। लेकिन इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस इज फ्लोरेस्ट इन द रीजन्स दैट इज नाउ पाकिस्तान। इसलिए हम पाकिस्तान सोसाइटी के साथ उसको लिंक करते हैं, क्योंकि ये उस एरिया पे पाया जाता था जो आजकल क्या है, वो एरिया पाकिस्तान है। एंड पार्टिकुलरली कौन सा है? अराउंड द एरिया ऑफ द मोहनजोदड़ो एंड हरापा। इसको हरापा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हरापा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं। दिस सिविलाइजेशन इज नोटेड फॉर इट्स एडवांस अर्बन प्लानिंग। देख, उस जमाने की बात हो रही है। उस जमाने में ये जो सिविलाइजेशन था, ये जो तहजीब था, ये सबसे एडवांस समझा जाता था, सबसे एडवांस सिविलाइजेशन समझा जाता था अर्बन प्लानिंग के लिहाज से, या जो ट्रेड्स है, बिजनेस के लिहाज से, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिहाज से। लेकिन उसकी जो रेमेंट्स मीन उसकी बाकायदात जो आजकल भी है, ठीक है। ऑफ दिस कल्चर हैव कंट्रीब्यूट टू द रीजन्स अर्ली सेंस ऑफ आइडेंटिटी। सही है। इसमें क्या था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये बहुत कदीम तहजीब में से एक है। और इसमें उस टाइम जो टाइम था, उसमें ये सबसे एडवांस जो अर्बन के सिविलाइजेशन समझा जाता था इन दैट टाइम। लेकिन टाइम के साथ साथ, क्योंकि हर चीज़ का जवाल आते हैं ना, तो इसी तरह ये जो सिविलाइजेशन था, टाइम के साथ साथ इसका भी जवाल आ गया था। तो इसके बाद 1500 की अगर हम बात करें BCE, तो कौन सा सिविलाइजेशन आया इसके बाद? नेक्स्ट, आर्यन्स एंड वैदिक इन्फ्लुएंसेस। और जो आर्यन एंड वैदिक इन्फ्लुएंसेस हैं, उसमें ज्यादा जो डोमिनेंट कल्चर था वो कौन सा था? बुद्ध मत का था। सही है, बुद्ध मत का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसेस था। सो फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने पहले कहा कि जब इसके जवाल शुरू हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो क्या हुआ? The Aryans migrations around 1500 BCE introduced the Vedic religion. Vedic religion जो है ये बुद्ध मत जो रिलीजन्स है उससे रिलेटेड था। एंड द कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, मेरे ख्याल में इस्लामियात में भी कहीं पे हम पढ़ चुका था कि जो बुद्ध मत जो आजकल भी मेरे ख्याल में इंडिया में ये पाया जाता है, जो मुख्तलिफ कास्ट, 4 मेन कास्ट है, उसको आपको पता है कौन कौन सी थी? ब्राह्मण्स थी, कोस्ट्रिया, वेशु एंड शेड्रो। अब आई थिंक कि जो शेड्रो है ये सबसे वीक समझा जाता था, इवन के उसकी मुख्तलिफ क्लासेस थी ना, तो ये जो ब्राह्मण क्लासेस है ये सबसे टॉप के था। मतलब जिस तरह हमारे मलक और खान और इस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ कास्ट सिस्टम फर्स्ट टाइम जो कल्चर है उसमें आर्यन ने लेकर आए थे। सही है। फिर क्या हुआ? which began to shape the social and the religious structure of the region. उस टाइम कास्ट पे डिवाइड हुआ, मुख्तलिफ कास्ट, 4 कास्ट में जो है जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया गया था। किसी को एक कास्ट को दूसरी कास्ट के ऊपर क्या थी? बर्तरी हासिल थी। और जो हाई टॉप क्लास वाले लोग थे वो आपस में शादियां भी करते थे, उसको मतलब बिजनेस का भी मौका दिया जाता था, एम्प्लॉयमेंट का भी मौका दिया जाता था, सोशल इंटरेक्शन में भी वहाँ पे उसकी इज्जत की जाती थी। लेकिन उसमें जो लो कास्ट के लोग थे उसको लोग इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे।
صحیح، مختلف کاسٹ کا سسٹم جو ہے فرسٹ ٹائم، کیونکہ یہ پری اسلامک ہسٹری ہے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد، پھر جو ہے پارشین، گریک اینڈ جو موریہ انفلوئنسز ہے، یہ جو ہے نا اوور ٹائم، جیسے ٹائم گزر گیا، ٹھیک ہے، آرین کے بعد جو ٹائم گزر گیا، سو دا ریجن کیم انڈر دا انفلوئنس آف ویریس امپائر، مختلف سلطنت جو ہے اس کا اس پہ غلبہ ہوا۔ اس میں جو ٹاپ پہ ہے وہ کون کون سے ہیں، انکلوڈنگ دا پرشین امپائر، پرشین امپائر یہ سب سے ٹاپ پہ تھا۔ نیکسٹ کیا تھا، الیگزینڈر دا گریٹ امپائر تھا اس میں، اور مورین امپائرس، ایچ لیونگ دیئر کلچر امپرنٹس آن دا سوسائٹی، اور ہر ایک کا اپنا اپنا کلچر تھا۔ پرشین امپائر کا اپنا کلچر تھا، الیگزینڈر جو ہے اس کا اپنا کلچر تھا، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا کلچر تھا، اور اس سوسائٹی میں کافی ٹائم تک پھر اس کا اثر رہا۔ اگر ہم بلڈنگ کی اسٹرکچر کو دیکھیں تو اس میں بھی اس کا اپنا اپنا ایک تھا، ایجوکیشن میں، رول اینڈ جو ہے لا میں۔ اس کے بعد نیکسٹ کون سا ہو گیا پھر، بدھزم اینڈ دا گنڈارا سیولائزیشنز ڈیورنگ دا، جو یہ مطلب یہ تین مین امپائر کی بات ہو رہی ہے نا سلطنت، تو اس میں لاسٹ والا کون سا تھا، موریہ۔ جو موریہ سلطنت ہے نا، اسی ٹائم سے جو بدھزم ہے وہ اسپریڈ ہونا شروع ہو گئی تھی، مطلب مختلف جگہوں پہ جو بدھزم کا جو کلچر ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا، اب دا پریزنٹ ڈے، لیکن یہ جو ہے وہ کہاں پہ تھا، آج کل اس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اور پاکستان میں یہ جو گنڈارا یا بدھزم جو سیولائزیشن ہے وہ کے پی میں تھا۔ تو اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے تو کے پی میں سب سے زیادہ پرانے، اگر آپ لوگ بٹخیلا میں گئے ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، جو بدھ مت اور اس کے مطلب جو پرانے کیا کہ کنڈرات اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی، صحیح ہے۔ تو یہ پاکستان میں تھا یہ جگہ گنڈارا، ان ماڈرن ڈے آف دا کیا ہے، نارتھرن پاکستان، نارتھرن پاکستان کو آج کل ہم کے پی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویئر ایٹس فلورس اینڈ had a lasting impact on art, architecture and culture، زیادہ ٹائم تک یہ یہاں پہ رہے تھے یہ کلچر، اور اس کے جو اثرات ہے وہ آرکیٹیکچر آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو آبادی بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں تو مختلف قسم کی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ کنڈرات کبھی دیکھے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس کی بلڈنگ اور ہماری بلڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کا کلچر ہمارے کلچر سے مکمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف تھا، صحیح ہے۔ اور آرٹ، وہاں پہ جو آج کل ہم کرتے ہیں نا، مطلب جو آرٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی پن آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں، جس طرح آج کل ہم گھر بناتے ہیں نا تو اس میں لوگ زیادہ تر یہ ٹائر اور یہ چیزیں لگاتے ہیں، اس ٹائم اگر آپ نے دیکھی تو اس کا اپنا ایک آرٹ تھا، صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو انسٹنٹ اور پری اسلامک ہسٹری ہے وہ تو یہاں پہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ انڈس ویلی سیولائزیشن ہے، آپ اس کی مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آرکیٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے آرٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کنڈرات یہ سب آپ کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ آپ یہاں پہ جب پارسین میں آپ آ جاتے ہیں نا تو یہاں پہ کلچر چینج ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ یہاں پہ سولجر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہارس لوگ زیادہ یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے، جنگی لڑائی بہت زیادہ ہوتی تھی اس میں۔ پھر اس کے بعد کیا جاتے ہیں، بدھ مت، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ مندر اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، بدھ مت کا آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، گنڈارا بدھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف آپ کے پاس کیا ہے، سیولائزیشن ہے، تہذیب ہے۔ اب ہم بات کریں گے میڈیول پیریڈس ان اسلامک۔ میڈیول کا مطلب کیا ہے، درمیان، مطلب ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا اور اس کے بعد میں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہ جو ایریا ہے اس کو میڈیول یا درمیانیہ جو پیریڈ ہے وہ کہتے ہیں۔ اور اس ایریا میں سب سے زیادہ جو انفلوئنسز تھا وہ کون سا تھا، اگر ریلیجس کی بات کریں اسلام کی، اگر ہم پری اسلامک کی بات کریں تو وہاں پہ کون سا زیادہ تھا، بدھزم، بدھ مت۔ لیکن اگر ہم اسلامک کی بات کریں تو یہاں پہ اسلام کا ڈومیننسی آ جائے گی اس میں، صحیح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح آیا تھا پہلے سن میں، محمد بن قاسم 711 میں
ٹھیک ہے, اس نے فرسٹ ٹائم وہاں پہ کیا تھا. سو اسلامک جو کنکویسٹ کا مطلب ہے فاتح, یہ 7 سینچری سے لے کر 12 سینچری تک ہے, 7 سینچری سے لے کر 12. صحیح ہے. اس میں کیا ہے کہ the era of Islamic and the Indian subcontinent began through Arabic invader. Invader you know, حملہ آور. عرب سے کچھ لوگ آئے تھے اور اس نے حملہ کیا تھا کہاں پہ؟ انڈیا سب کانٹیننٹ, جو آج کل اس کو ہم سین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وادی سین, اور وہاں پہ اس نے کیا تھا. کب کیا تھا؟ 7 سینچری میں. اینڈ ایٹ لیٹر کیا ہے, گین مور وائڈ اسپریڈ انفلوئنسز. پہلے تو صرف ایک ایریا پہ اس نے حملہ کیا تھا جس کو ہم سن کہتے ہیں, لیکن وہاں پہ جب یہ عرب سے لوگ آئے اور وہاں پہ حملہ کیا محمد بن قاسم کے لیڈرشپ میں, اس کے سپرویژن میں, تو ان کی اخلاقیات اس کی, کیونکہ ان کی کلچر تو باقی کلچر سے چینج تھی. جس طرح ہم نے پہلے ابھی ڈسکس کیا, جو آرین ہے تو اس میں کیا تھا, کاسٹ کا سسٹم تھا, ٹھیک ہے, ایک کو سپیریئر سمجھا جاتا تھا, دوسری کو اتنی عزت نہیں دی جاتی تھی. لیکن جب اسلامک کلچر آئے فرسٹ ٹائم سب کانٹیننٹ میں, تو لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے, کیونکہ اس میں جو کاسٹ سسٹم ہے اس پہ بلیف نہیں تھا. اس نے کہا کہ نہیں, سب ایک جیسے ہیں, ساری جو ہیومن بینگ ہے دے آر سیم, اور ہم سب آپس میں بھائی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بھائی چارے کا ایک درس دیا. دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک کو ایکول اپرچونٹی ملتی تھی, چاہے جاب کے لیے ہو چاہے بزنس کے لیے ہو, مطلب کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے. تو لوگ کافی متاثر ہوئی اس سویلائزیشن سے, اس تہذیب سے. تو پہلے تو ایک ایریا کو اس نے کیا تھا فتح, لیکن اس کے بعد لوگ خود اس جو کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے لگے, اور اس کی وجہ سے اڈاپٹیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائڈ اسپریڈ انفلوئنسز ہو گئی ود دا اسٹیبلشمنٹس آف مسلم رول ان دا ریجن. اتنے تک کہ وہ جو ایریا ہے, وہ جو ریجن ہے, اس میں مسلم رول جو ہے وہ قائم ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ دا ریجنس آف سین اینڈ پریزنٹ ڈے آف پاکستان, وہ کون سا ریجن تھا؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر آپ آج, کیونکہ اینڈ دیٹ ٹائم دیئر واز نو اینی کنسیپٹ آف پاکستان, پاکستان کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے گا. لیکن آج کل وہ ایریا ہمارے پاکستان میں ہے اور سن کا علاقہ ہے وہ, ٹھیک ہے, جہاں قبضہ کیا تھا. اور کس نے کیا تھا؟ دا فرسٹ پارٹ آف دا ساؤتھ ایشیا کون سا تھا؟ سندھ تھا, be ruled by the Muslim under the Muhammad bin Qasim and 711 C. اور کس طرح اس نے حملہ کیا تھا وہ الگ ایک کہانی ہے, اگر ہم اس پہ جائیں گے تو بہت لمبی, آپ لوگوں کو میرے خیال میں پتہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ تو فرسٹ ٹائم اسلامک ٹچ جو ہے وہ اس سویلائزیشن میں آیا. اس سے پہلے اسلامک کوئی مطلب کنسیپٹ نہیں تھا, پری اسلامک ہسٹری ہم ڈسکس کر رہے تھے. اب اس کے بعد چونکہ محمد بن قاسم نے اس کا ابتدا کیا 7 سینچری میں, اور ہم نے کہا کہ 7 سے لے کر 12 سینچری تک ہم بات کریں گے. تو اس کے بعد نیکسٹ پھر کیا ہوا, دہلی سلطنت اور مغل امپائر, ٹھیک ہے. اور یہ آپ لوگوں نے ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں پاک اسٹڈی میں بہت ڈیٹیل سے پڑھے ہیں. دہلی سلطنت کو بھی آپ لوگوں نے پڑھے ہیں, اور مغل جو امپائر ہے اس میں مختلف اکبر بادشاہ کا, شاہ ظفر, بہادر شاہ ظفر کا, ٹھیک ہے, کون سا شاہ جہان کا نام کیا تھا؟ اورنگزیب کا نام آپ نے لوگوں نے سنا. تو یہ ساری مغل امپائر تھے. تو اس کے بارے میں پاک اسٹڈی میں آپ لوگ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں, صحیح ہے. تو آپ دیکھ اس میں کیا ہوا کہ فرام دا 12th سینچری اینڈ آنورڈ, 12th سینچری کیونکہ 7 سینچری سے لے کر 12th سینچری تک تو عرب سے جو لوگ آئے تھے اور جس نے سن کو فتح کیا تھا اور پھر وہاں پہ اپنے ایک حکومت قائم کی تھی, وہ 12th سینچری تک وہ تھے. 12th سینچری کے بعد کیا ہوا کہ دہلی سلطنت اور جو مغل امپائر ہے اس کا دور شروع ہو گیا. فرام دا 12th سینچری آنورڈ ویریس اسلامک کیا ہے ہاؤسز, نوٹیبلی دا دہلی سلطنت کب سے ہے 1206 سے لے کر 1526 تک, صحیح ہے. یہ کون سا ہے دہلی سلطنت؟ دہلی سلطنت کب سے تھا؟ 1206 سے لے کر 1526 تک, اور پھر 1526 سے لے کر جو برٹش رول ہے 1857 تک, یہ کون سا تھا؟ مغل امپائر تھے. اور یہ جو مغل امپائر تھے نا, یہ سارے کیا تھے؟ مسلم.
صحیح ہے. تو اتنے سال تک پھر مسلم کی حکومت رہی اس ایریا میں, اور پھر ایٹ دا اینڈ اس میں بغاوت ہوئی, اور وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے, جس میں بہادر شاہ ظفر کو جیل میں ڈالا گیا, اور ایون کہ پھر اس کی جیل میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر جو برٹش ہے وہ یہاں پہ آئے اور اس نے یہاں پہ قبضہ کر دیا, اور اس نے اپنے ایک کلچر اور اپنا ایک تہذیب جو ہے سویلائزیشن اس نے ڈیولپ کی. اب کچھ چیزیں اس میں اچھی تھیں 1857 کے بعد جو ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے, اور کچھ اس میں اچھی تھیں. صحیح ہے. تو دونوں کا ہر ایک کا اپنا کلچر تھا, اپنا کلچر, اپنے سویلائزیشن تھا. صحیح ہے. تو اس میں اگر ہم ڈسکس کریں, سو پلے اے سینٹرل رول ان شیپنگ دا ریجن, کیا ہے, پولیٹیکل, سوشل اینڈ کلچر لینڈسکیپ. یہ جو دہلی سلطنت ہے اور جو مغل امپائر ہے, اس نے اس ایریا جو جہاں کی بات ہو رہی ہے اس کے اگر ہم بات کریں اس کی پولیٹیکل یا سوشل یا کلچر, اس کے لینڈسکیپ میں سب سے امپورٹنس جو کردار ہے اس نے مطلب پلے کیا تھا. دا مغل ان پارٹیکولر انٹروڈیوس اے پارشین کلچر. جو مغل ہیں اس نے کون سا کلچر انٹروڈیوس کیا تھا؟ پارسن. اس ٹائم اگر آپ لوگوں کی یاد ہو, اگر آپ کو پرانے لیٹر ابھی بھی مل جاتے ہیں تو کون سے لینگویج میں لکھی جاتی تھی؟ فارسی میں. ٹھیک ہے. ایون کی ایجوکیشن سسٹم بھی موسٹلی جس طرح ہمارے انگلش میڈیم اور اردو میڈیم ہے, تو اس ٹائم کون سا تھا؟ پارشین. تو سب سے زیادہ جو کلچر سے متاثر تھے دیٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا تھا وہ کون سا تھا؟ پارشین کلچر تھا, اور پارشین لینگویج, آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر. مغل کے آپ کو تو پتہ ہے اس کے آرکیٹیکچر سب سے جو ایڈوانس اینڈ دیٹ ٹائم جو آرکیٹیکچر تھا وہ مغل آرکیٹیکچر تھا. شاہ جہان, نور شاہ جہان کے نام سے جو آج بھی سب سے فیمس سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آرکیٹیکچر میں مغل سے آگے کوئی بھی نہیں تھی. سب سے جو ایکسپرٹ جو تھے ان دیٹ ٹائم وہ مغل تھے. مطلب آج کل ہم کرتے ہیں نا مختلف ٹائپ کے ہم بلڈنگ بناتے ہیں, تو اس میں جو سب سے زیادہ مہارت حاصل تھے وہ مغل کو حاصل تھے, اور اس نے ایک نیو سیولائزیشن, ایک نیو تہذیب لے کر آئی تھی. صحیح ہے. پھر کیا ہوا اس میں؟ آرکیٹیکچر وچ گریٹلی انفلوئنس پاکستانی سوسائٹی. پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی, پارٹیکولرلی ان پنجاب اینڈ سندھ. صحیح ہے. پنجاب اینڈ سندھ. اگر کوئی لاہور گیا ہے اب میں سے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اب جو بادشاہی قلعہ ہیں, اگر کوئی وہاں پہ گئی ہے, اگر آج بھی آپ اس کو دیکھو گے نا تو آپ یقین نہیں کرو گے کہ اس ٹائم بھی اتنی ایڈوانس چیزیں اویلیبل تھیں, اور اتنی ایڈوانس وہاں پہ جو مطلب جو آرٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے, میرے خیال میں آج کل بھی اس کو مشکل ہے اگر اس دور میں بھی کوئی اس کو کرے. صحیح. لیکن سب سے زیادہ کون سی ایریا ہے اس میں تھی؟ پنجاب اینڈ سندھ. ڈیورنگ دا پیریڈ آف اسلام بیکیم دا ڈومیننٹ ریلیجن. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جو مغل کی جو سلطنت تھی, دور سلطنت میں, اس میں جو ڈومیننٹ ریجن تھا نا, ریلیجن, وہ اسلام تھا, مذہب. ڈومیننٹ مذہب کون سا تھا؟ اسلام تھا. سب سے زیادہ کام اگر اسلام کے لیے کسی نے کی ہے تو مغل سلطنت ہے. Though the region retains a significant Hindu and Sikh population, اگرچہ ایسا نہیں تھا کہ ساری جتنی بھی پاپولیشن تھا وہ مسلم پاپولیشن تھی, اس میں سکھ بھی تھی, اس میں ہندو بھی تھی, لیکن جو ڈومیننٹ ریلیجن تھا ان دیٹ ٹائم, جس طرح ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ کا مذہب کیا ہے پاکستان کا؟ اسلام ہے. اسی طرح ان دیٹ ٹائم جو ڈومیننٹ ریلیجن تھا وہ کیا تھا؟ اسلام تھا, اور جو باقی ریلیجن ہے وہ کس میں تھی؟ مائنارٹی میں تھی. صحیح ہے. اب کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کلچر کس طرح بنا. سو کیا ہوا تھا؟ کلچر. دا مغل ایرا, جو مغل ایرا کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں کیا ہوا تھا؟ ان پارٹیکولر واز مارک بائی کیا ہے؟ بلینڈنگ آف پارشین ترکس. میں نے پہلے کہا کہ جو سب سے زیادہ متاثر تھے جو لینگویج کے لحاظ سے یا وہ پارشین سے تھے. اس کے علاوہ ترکس ہے یا جو سینٹرل ایشیا ہیں, اینڈ انڈین کلچر ایلیمنٹس کریٹنگ اے ریچ اینڈ ڈائیورس کلچر جو ہے فیبرکس اینڈ دا ریجنس. دا پیریڈس آلسو سا دا رائز آف صوفیزم. صوفیزم اس ٹائم سب سے عام تھا. صوفیزم آپ لوگ جانتے ہیں نا,
یس آج کل بھی لوگ صوفی کہتے ہیں نا، یہ صوفیزم. اس میں کچھ لوگ ایسے تھے نا، یہ اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے. آج کل اب ہم اس کو آپ لوگ اس کو پیر کہہ سکتے ہیں یا کچھ اس ٹائپ کے لوگ ہوا کرتے تھے. یہ اپنے لائف جو ہے وہ مطلب اسلام اور اس کے لیے وقف کرتے تھے، اور وہ اپنے لیے ٹائم نکالتے تھے، اور اتنا وہ اس کے اندر گھوم جاتے تھے جیسے وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل اس کے لیے وقف کرتے تھے. تو یہ اس ٹائم بہت زیادہ تھے، مغل کے جو ایرا ہے اس میں بہت زیادہ تھا یہ. صحیح ہے. کلیئر. تو ہم نے دو پیریڈ کو ڈسکس کر دیا، ایک پری اسلامک اور ایک اسلامک. پری اسلامک میں سب سے امپورٹنٹ کون سا تھا؟ انڈس ویلی سیولائزیشن تھا، اور آریان تھا، ویدک کاسٹ سسٹم تھا اس میں، اور گنڈارا سیولائزیشن تھا اس میں، بدھ مت تھا اس میں، بدھزم. اور اسلامک میں کون سی ہے؟ سب سے پہلے عرب کے جو حملہ آور تھے، محمد بن قاسم، 7 سینچری سے لے کر 12 سینچری تک، پھر 1206 سے لے کر 1526 تک کون سے تھے ہمارے پاس؟ دہلی سلطنت. اور پھر 1526 سے لے کر 1857 تک مغل. اور مغل کی پھر بہت زیادہ مطلب گزرے ہے اس میں. صحیح ہے. بادشاہت گزرے ہے اس میں، کنگ سسٹم تھا اس ٹائم. صحیح ہے. تو دیکھ اس ٹائم کی کلچر اور آج کی کلچر آپ دیکھ لینا. اس ٹائم جو ہیڈ آف دا کنٹری تھا یا ہیڈ آف دا مطلب جو حکمران تھا اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ کنگ، بادشاہ. آج کل ہم اس کو وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ اور یہ کہتے ہیں. تو کتنا چینج آیا ہے کلچر میں. صحیح ہے. اسی طرح جو کنگ تھا وہ کس طرح سلیکٹ کیا جاتا تھا، اور آج کل جو وزیر اعظم ہے اور پریزیڈنٹ ہے وہ کس طرح سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو ہر چیز میں چینجز ہے. اس کی یونیفارم، کنگ کا اپنا یونیفارم ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. آج کل پتہ ہے کہ کنگ کا کون سا یونیفارم ہے. تو ہر چیز جو ہے اس میں چینج آئی ہوئی ہے. تو یہ ایک سوسائٹی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی کس طرح بنا تھا. لیکن ابھی تک جو ہم کہہ رہے ہیں نا، پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ اگر آپ 3300 ایئر اگو آپ بات کریں، بیفور دا کرسچینٹی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 33 سال پہلے، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آیا تھا تو اس سے کتنے سال بعد پھر جو ہے ہمارے جو مذہب ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، جو آج کل ہم کہہ رہے ہیں نا 1400 اور 1500. یہ تو ہجری کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیا گیا تھا، سو اس سے ہم یہ جو ہجری ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. تو مطلب یہ کتنی پرانی باتیں ہیں، یہ 2000 3000 یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. تو پاکستان کا تو اس ٹائم وجود بھی نہیں تھا، لیکن وہاں سے لنک ہو رہا ہے کہ اس ایریا پہ، جس ایریا پہ آج پاکستان ہے، اس ٹائم اس ایریا پہ کون سا تہذیب پایا جاتا تھا. صحیح ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کولونیل پیریڈ یا برٹش رول بھی اس کو کہتے ہیں. اور یہ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ 1858 سے. کیونکہ 1857 تک تو مغل حکومت ہے. اور کب تک یہ ہے؟ 1947 تک، جب دونوں مطلب ڈویژن ہوا تھا پاکستان. اور اس ایریا کو ان دیٹ ٹائم کیا کہا جاتا تھا؟ جو ایک سب کانٹیننٹ، جس میں پاکستان اور ہندوستان وہ سب مل کر رہتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ریپڈلی چینج ہوا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے کیا ہے برٹش رول میں؟ برٹش امپائر اینڈ دا راج سسٹم تھا ان دیٹ ٹائم. صحیح ہے. دا برٹش ایسٹ انڈین کمپنی، برٹش ایسٹ انڈین کمپنی آپ لوگ پاک اسٹڈی میں بار بار پڑھ چکے ہوں گے. began to exert influences in the subcontinent because in that time پاکستان اور انڈیا تو نہیں تھا. in the mid 18th century. ٹھیک ہے. culminating in the British Crown taking control of the region in 1858 after the Indian Rebellion. ریبیلین کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت. کیا کہتے ہیں؟ بغاوت. جب انڈین نے بغاوت کی، ٹھیک ہے، جو مغل سلطنت اس ٹائم تک قائم تھی، لیکن جب اس کے اگینسٹ بغاوت ہوئی 1858 میں، تو ایسٹ
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी है वो आकर उसने वहां पे कब्जा कर लिया, सब कुछ उसने कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को उसने जेल में डाल दिया। सही है। This period was marked by the impositions of British colonial structure, economic exploitations, and the introductions of the modern education and legal system. और इसके बाद जो उनके ब्रिटिश यहाँ पे आया बात हुई तो ब्रिटिश ने अपनी जो कल्चर है वो डेवलप करना शुरू की, उसके जो आर्किटेक्चर है या उसके जो आर्ट्स है या जो इकोनॉमिक्स है, जितनी भी चीज़ है उसने अपना एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी इस दौर में। इसमें जो मतलब पॉपुलेशन है ना, जो लोग हैं, आवाम है, उसके ऊपर काफ़ी काम किया गया था। फर्स्ट टाइम रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एजुकेशन अच्छे सिस्टम, एजुकेशन के सिस्टम लेकर आई थी। सही है। तो कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बुरी थी। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये जो ब्रिटिश रूल है ना, इसका सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडियन कंपनी है वो आए और उसने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा किया और सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और अपने एक सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो उस सिस्टम का जो सोसाइटी है उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ा, पॉजिटिव असर पड़ा, नेगेटिव असर पड़ा, क्या पड़ा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अंडर द ब्रिटिश रूल द रीजन सोशल कल्चर वाज शेप्ड बाय द interactions between British colonial institutions and traditional social system। देख, उससे पहले जो सिस्टम था वो ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम था, ज्यादा लोग तो उसको फॉलो करते थे ना, तो उसने एकदम ऐसा नहीं किया कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको खत्म ही कर दिया। फॉर एग्जांपल आप लोगों के हर एक, अगर मैं एक ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करूं तो जो पुख्तून लोग हैं उसका हुजरा होते हैं ना, पहले ज़माने में, आजकल तो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग थे वो एक हुजरा में जमा होते थे और इवन कि खाने के लिए भी सब अपने अपने साथ जो है घर से वो सालन चाल सारी चीज़ें लेकर आते थे, वहाँ पे बैठते थे, एक साथ खाते थे, तो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था। अब जो ब्रिटिश रूल है उसने ट्रेडिशनल सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसने अपने जो न्यू सिस्टम है और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसने दोनों को मिलाकर एक साथ उसने चलने दिया। कुछ चीज़ें उसने न्यू ऐड की और कुछ चीज़ें जो पुरानी थी उसको साथ लेकर गई। ये बहुत होशियार लोग थे। सही है। अगर हम जैसे होते तो हम सारी चीज़ों को एकदम पलट लेते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाते हैं कि बगावत शुरू हो जाते हैं, लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते ना आपको। तो उसने क्या किया कि उसने दोनों को एक साथ लेकर गए। फिर क्या हुआ आगे, जी, द ब्रिटिश इम्पोज a class-based social system that privilege the landed जो elites है। elites आपको पता है जिसको अशरफिया कहते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं, बहुत अमीर तरीन लोग जो है। ठीक है। elites while many rural and urban population face economic hardship। लेकिन उसने एक कास्ट सिस्टम डेवलप किया, जिस तरह बुद्ध मत में था ना, तो इस तरह इसने भी एक क्लास सिस्टम उसने डेवलप किया। जो लोग एलिट्स थे, मतलब जो रिच लोग थे, अपर क्लास लोग थे, उसको तो सारी अपॉर्चुनिटी मिलती थी आसानी से, वो जो भी चाहते थे उसके काम होते थे, उसको जॉब, बिजनेस, सब कुछ। लेकिन जो गांव वाले लोग थे, देहाती जो लोग थे, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। सही है। तो इसमें भी देख, इस्लाम और जो नॉन इस्लामिक कल्चर है उसमें जो मेन डिफरेंस आ रहा है ना, वो इक्वेलिटी का है। प्री इस्लामिक में भी हमने देखा था कि इक्वेलिटी का कंसेप्ट नहीं था, मुख्तलिफ कास्ट है, कोई अपर क्लास, कोई लोअर कास्ट। और पोस्ट इस्लामिक भी अगर हम देख रहे हैं ब्रिटिश में, तो उसमें भी इक्वेलिटी का कंसेप्ट नहीं है। क्लास है, कुछ एलीट क्लास है, अपर लोग, और कुछ पुअर क्लास है। जो पुअर क्लास थी वो मुश्किलात का सामना करने, हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज़्यादा, मतलब उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, जिंदगी बहुत। अच्छा, इसके बाद थर्ड पे क्या है, रिलीजियस एंड कल्चर टेंशन। एक रिलीजियस, मजहबी और कल्चर सकाफती टेंशन में कशीदगी पैदा हुई। सही है। क्योंकि न्यू कल्चर आया ना, लोग इस्लामिक कल्चर से थे और एक ब्रिटिश सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं ना, वो कल्चर आया, तो एक कशीदगी पैदा हुई। टेंशन का मतलब यहाँ पे नहीं है कि आपको टेंशन हुआ, कशीदगी। सही है। तो दो
مین جو چیزیں تھیں ایک ریلیجس اور ایک کلچر، کیونکہ اسلامک کلچر تو الگ ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی فیمیل ہے تو اسلامک کلچر میں کیا کرتے ہیں؟ پردہ کرتے ہیں. لیکن جو برٹش کلچر ہے اس میں تو پردے کا کانسیپٹ نہیں تھا. صحیح ہے. تو یہ کیا ہوا یہاں پہ ریلیجس آپ کہہ سکتے ہیں کیوں آیا. یا کلچر کی اگر ہم بات کریں، ہم شلوار قمیص پٹھان پہنتے ہیں نا، لیکن اگر آپ دوسری جگہ پہ جاؤ گے پینٹ شرٹ تو ہم کمفرٹیبل اپنے آپ کو وہ نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے. تو دا برٹش آلسو ایکسریویٹڈ مین تھیس کیا اس نے ریلیجیس اینڈ کلچر ڈیویژن. کس طرح کس طرح دیکھ، اور یہ جو ہے نا یہ ریلیجیس اینڈ کلچر ٹینشن یہ بنیاد بنا تھا پاکستان کی. یہاں سے پاکستان کا بنیاد بنا تھا. کس طرح کہ جو برٹش ہے اس نے ریلیجیس اور جو کلچر ڈیویژن ہے نا اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ادا کیا. ڈیوائڈ کیا لوگوں کو مختلف. اس میں کسی جگہ پہ کہیں جگہ پہ جو برٹش ہے اس نے مسلم جو مائنارٹی ہے اس کو فیور دیا. اس مائنارٹی کو جس کے پاس پیسے تھے، ٹھیک ہے، جو ایلیٹ پاپولیشن تھی. اور کچھ جگہ پہ جو پاکستان ہے آج کل اس میں مسلم کا ساتھ دیا، مسلم کو فیور کیا کہ نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہو. اب جو ہے اس کی کلچر وہ سب کو اس نے کنٹینیو کر دیا. لیکن کچھ ایریا ایسا جس طرح بنگال ہے وہاں پہ جو ہندو ہے حالانکہ وہ مائنارٹی میں تھے لیکن اس کو فیور دیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ ایلیٹ تھے، اس کے پاس پیسے تھے، اشرفیہ تھی. تو اس نے ایک کشیدگی پیدا کی، مسلمانوں اور ہندو کے درمیان ایک تناؤ پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، ایک گروپ بندی پیدا کی. کہیں پہ مسلم کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہیں پہ ہندو کو سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ مسلم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہندو اگینسٹ ہے، جہاں پہ ہندو کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ مسلم اگینسٹ ہے. تو ایک ڈویژن بن گئی. اور یہاں سے پاکستان بننے کا جو آغاز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے اس کو یاد رکھنا ہے. تو دیکھ اس نے کیا کیا کہ اس نے فیور کیا the minority of Muslim elites and some area while upon privileging Hindu elites in other, especially in Bengal. This led to the rise of communal tensions between the Hindu and Muslim, which would become a crucial in the eventual formation of Pakistan. صحیح ہے، کہیں پہ ہندو کو سپورٹ کرنا اور کہیں پہ کس بیس پہ سپورٹ کرتے تھے؟ ایلیٹس، جس کے پاس پیسے تھے. صحیح ہے. پھر کیا ہوا نیکسٹ؟ دا رائز آف نیشنلزم. تو یہاں سے نیشنلزم کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوا. دو نیشن بن گئے نا، ایک ہندو اور ایک مسلم. تو فرسٹ ٹائم جو نیشنلزم کا کنسیپٹ ہے نا وہ یہاں سے آیا کہ مسلم جو لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی اور ہندو دوسری سائڈ پہ ہو گئی. ایک دوسرے کو مطلب دونوں نے اپنے آپ کو ایک الگ الگ نیشن تصور کیا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری کلچر آپ سے الگ ہے، ہماری ریلیجس آپ سے الگ ہے، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو فرسٹ ٹائم یہاں سے نیشنلزم کا جو ہے وجود میں آیا تھا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ دا لیٹ آف 19th century اینڈ 20th centuries کی اب بات ہو رہی ہے. ہاں سینچری سا دا رائز آف بوتھ ہندو اینڈ مسلم نیشنلسٹ موومنٹ. اور یہاں سے جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے وہ شروع ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ ہندو نے اپنی جو پارٹی بنائی تھی اس کو کیا کہتے تھے؟ کانگریس. اور جو اس کے مقابلے میں 1906 میں جو بنایا گیا تھا مسلمانوں نے اس کو کیا کہتے تھے؟ مسلم لیگ. اور آپ کو پتا ہے کہ آئی تھنک 1911 تک قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ کانگریس کا پارٹ تھی. اور پھر آئی تھنک 2 سال پھر دونوں میں وہ رہے. اور پھر 1913 یا 1915 سے میرے خیال میں وہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پارٹ بنی. اس نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ایک تحریک شروع ہوئی کہ 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ نہیں ہم دونوں جو ہے الگ قوم ہے اور ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. صحیح ہے. تو یہ پاکستان کے ایک مطلب بیک گراؤنڈ بن رہے ہے فار پاکستان کی، پاکستان کس طرح بنا تھا. تو کیا ہوا کہ بہت ہندو اور مسلم جو ہے وہ نیشنلسٹ موومنٹ شروع ہو گئی، تحریکی شروع ہو گئی. صحیح ہے. دا آل انڈیا مسلم لیگ فاؤنڈیڈ ان 1906. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنا. یہ مسلمانوں کی پارٹی تھی. اس لیے پہلے جو بنا تھا وہ کیا تھا؟ کانگریس، جو ہندو کو لیڈ کرتے. حالانکہ اس کا کلیم یہ تھا کہ دس از فار دا آل ہندوستان، لیکن ایسا نہیں تھا. بگین ود ایڈوکیٹنگ فار دا پولیٹیکل رائٹس آف دا مسلم. اس کا مین فنکشن کیا تھا اس پارٹی کا؟
کہ جو مسلم ہے اس کی جو پولیٹیکل رائٹس ہے اس کے لیے آگے بات کرے، ایڈوکیٹ کرے. صحیح ہے. Within the British India, particularly in response growing influence in the Indian National Congress. کیونکہ جو ہندو ہے اس کا جو پارٹی تھی کانگریس، وہ جہاں بھی جاتی تھی تو مطلب برٹش جو ایسٹ انڈین کمپنی ہے اس کے ساتھ جب وہ بات کرتے تھے تو وہ ہندو کی بات کرتے تھے، زیادہ تر جو فیور ہے وہ ہندو کو دیتی تھی. تو مسلمانوں نے یہ مطلب پرسیو کیا کہ جو کانگریس ہے وہ تو ہندو کے لیے کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرتے. تو مسلمانوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی 1906 میں. صحیح ہے. اور پھر اس کا مین جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ مطلب آگے پولیٹیکل جو رائٹس ہے اس کے لیے وہ فائٹ کرے. پھر کیا ہوا کہ which was dominant by the Hindu، یہ کانگریس کی بات ہو رہی ہے. They eventually lead to the idea of the separate Muslim state which would later become Pakistan. اور یہاں سے ایک یو کین سے کہ کلیم نکلا لوگوں سے کہ نہیں، جو مسلم ہے اس کے لیے الگ ایک اسٹیٹ چاہیے، ٹھیک ہے، جہاں پہ مسلمان اپنی زندگی، اپنی کلچر، اپنی ریلیجس کے مطابق گزار سکے. کلیئر. اب یہ 1947 تک یہ کہانی چلتے رہے. پھر قرارداد پاکستان ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے، دو قومی نظریہ پیش کیا گیا. سر سید احمد خان نے، علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا، قائد اعظم نے اس کے لیے فائٹ کی، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے ہم پارٹیشن پہ آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو کہانی ہم کہہ رہے تھے، ہم پاکستان سے لنک کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستانی سوسائٹی کس طرح بنا تھا. تو یہ جو برٹش رول ہے وہاں سے یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے تو جتنے بھی یا تو پری اسلامک تھا یا اسلامک تھی اور یا مطلب مکس تھی. لیکن جو برٹش ہے نا اس نے ڈیویژن کر دی، کہیں پہ مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے، کہیں پہ ہندوؤں کو سپورٹ کر رہے، گروپ بندی کی، اور آخر میں مسلمانوں نے یہ پرسیو کر لیا. حالانکہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ 1857 تک دیکھ لیں تو زیادہ تر حکومت کس نے کی ہے؟ مسلم نے کی ہے. زیادہ تر حکومت جو ہے اس نے مسلم نے کی ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا، وہ مسلم جو میجارٹی میں تھے، جو ڈومیننٹ تھے، اس کو مائنارٹی میں لے کر آ رہی ہے. صحیح ہے. اسی لیے کچھ لوگ جو ہے نا، جب پاکستان بن رہا تھا ان دیٹ ٹائم، کچھ لوگ جس میں سب سے ٹاپ جو علماء تھے اس کے اگینسٹ تھے. ایون کہ نیشنل پارٹی جو ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ تھی. اور اس کا مین وہ جو ریزن پیش کر رہے تھے ان دیٹ ٹائم، وہ یہی پیش کر رہے تھے کہ دیکھ، جو مسلم ہے وہ ہمیشہ میجارٹی میں ہے، آپ مسلم کو مائنارٹی میں لے کر آ رہے ہو. صحیح ہے. اور ایسا ہوا. آج اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کی جو ٹوٹل مسلم آبادی ہے اس سے تو زیادہ مسلم ہندوستان میں ہیں، لیکن کیا ہے؟ مائنارٹی میں ہے. اگر یہ میکس ہوتے تو میجارٹی کس کے ہوتے؟ مسلم کے ہوتے. صحیح ہے. تو اسی لیے کچھ لوگوں نے یہ کانسیپٹ پیش کیا اور اس ٹائم اس نے مخالفت کی پاکستان بننے کی، کہ نہیں، پاکستان بننے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اور ان کے اس ٹائم بھی ہمارے ساتھ ایک آپ کہہ سکتے کہ دھوکہ بھی ہوا تھا. جغرافیکلی جو ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، ہندوستان کی ایک طرف آدھا پاکستان دیا گیا تھا اور ہندوستان کی دوسری طرف آدھا پاکستان دیا گیا تھا، اور راستہ ہندوستان کے سے گزرتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کس طرح ممکن تھا؟ ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ دو بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کی جدائی ہوتے اور جو نائبر ہے وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، تو کس طرح مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کرو گے جب آپ کے نائبر آپ سے خوش نہ ہو؟ ٹھیک ہے. لیکن جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا، کیونکہ ہم اس ٹائم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس میں کیا ہے، اب پارٹیشن کی بات ہو رہی ہے. پارٹیشنز اینڈ دا کریشن آف پاکستان، یہ کب ہوئی تھی؟ 1947 میں، 14 اگست 1947. The demand for Pakistan. The idea of a separate Muslim state gained moment under the leadership of Muhammad Ali Jinnah. دیکھ، جو سپریٹ مسلم کے لیے ایک علیحدہ جداگانہ اور جو انتخابات اور وطن کی بات ہوئی تھی نا، کس کے سپرویژن میں ہوئی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی. who along with other leaders، اس کے کچھ اور ایسا نہیں تھے کہ وہ صرف اکیلے تھے، باقی لیڈر بھی تھے اس کے ساتھ. اس کا آرگومنٹ کیا تھا؟ اس کا مین کلیم کیا تھا؟ آرگو کیا تھا اس کا؟
that Muslim and Hindu were distinct मुख्तलिफ नेशन है with different religions. उसके रिलीजन मुख्तलिफ है, उसकी कल्चर मुख्तलिफ है, उसकी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो भी मुख्तलिफ है. सो इसीलिए उसने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान जो है वो मतलब पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी. तो इस थ्योरी को क्या कहते थे? दो कौमी नजरिया. क्योंकि पाकिस्तान का जो मुस्लिम है उसका कंप्लीट नजरिया चेंज है, हिंदू का चेंज है, तो इसलिए उसको दो कौमी नजरिया कहा और ये बेस बना था पाकिस्तान का. ठीक है, टू नेशन थ्योरी जो है इट वाज बेस्ड फॉर द पाकिस्तान. A belief that Muslim and Hindu could not coexist peacefully in uniform India. ये था क्लेम में. बिलीव क्या था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ अमन से एक ही जगह एक ही कंट्री में नहीं रह सकते. ठीक है, तो जब ये मोमेंट है, मोमेंटम ये जोर पकड़ता गया, तहरीक शुरू हो गई, इसमें काफ़ी कुर्बानियाँ दी थी लोगों ने, जो हमें पाक स्टडी में बताया गया है. तो इसमें यह है कि पार्टीशंस हो गई. कब? 1947 में. एंड 1947 ब्रिटिश इंडिया वाज क्या हुआ? पार्टीशंस, जुदा हो गए दो उसमें, एंड टू टू इंडिपेंडेंट डोमेन्स. कौन कौन से थे वो? इंडिया एंड पाकिस्तान. सो पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ homeland for the Muslim consisting of two geographically separated regions. मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ धोखा हुआ था. दो इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, एक को पाकिस्तान का नाम दिया गया, दूसरी को हिंदुस्तान का नाम दिया गया. और पाकिस्तान जो है वो ज्योग्राफिकली टू डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया गया. एक का नाम क्या था? मॉडर्न डे पाकिस्तान, जो आजकल है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, जो आज जिसमें हम रहते हैं. और एक हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, जो फिर 1971 में हमसे जुदा हो गया और हम उसको क्या बंगाल कहते हैं आजकल. सही है, तो ये बंगाल और पाकिस्तान, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, ये एक पाकिस्तान था और हिंदुस्तान अलग कंट्री. और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कुछ जगह ऐसे थे जिसको मुतनाज़िया उस टाइम छोड़ा गया, जिसमें कश्मीर आज भी मुतनाज़िया है. सही है. बांग्लादेश यस पाकिस्तान था, बांग्लादेश पाकिस्तान था. ये तो 1971 में जब इलेक्शन हुआ था, ये 65 के बाद, 65-66 जो जब क्या था, अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और जब उसने इलेक्शन करवाया था, तो उसमें जो ज़्यादा सीटें थी वो बंगाल के हिस्से में आई थी. क्या नाम था? मुजीबुर रहमान, जो अभी आजकल जो रिसेंटली जो उसके वज़ीर आज़म थे, आई थिंक हसीना वाजिद, उसके मेरे ख्याल में पेरेंट में से थे. ठीक है, तो वो उसकी ज़्यादा सिटी उसने जीती थी और यहाँ पे पीपल पार्टी थी तो उसकी कम सिटी हिस्से में आई थी. तो फिर पीपल पार्टी ने ये नारा उस टाइम लगाया था कि यहाँ पे हम और वहाँ पे तुम. ठीक है, और फिर 1971 में बगावत हो गई और इवन कि उसके फिर उसको जो जिसने ज़्यादा सीटें ली थी उसको गिरफ्तार किया गया था, उसको जेल में डाला गया था, उसके ऊपर काफ़ी वो हुई थी. तो फिर बंगाल ने क्या क्या बगावत की कि नहीं हम ऐसा नहीं मानेंगे, और उसने 1971 में हिंदुस्तान ने फिर उसकी हेल्प करवा दी और जुदाई हो गई. ठीक है, तो आजकल उसको बंगाल के नाम से जाना जाता. बंगाल इज एक्चुअली इट वाज द ईस्ट पाकिस्तान. सही है. तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो हमने ये कहा कि हाँ बंगाल इसको कहते हैं. द पार्टीशन लीड टू मास माइग्रेशन. देख उसमें क्या हुआ था, एक तो ये थी कि माइग्रेशन उस टाइम, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान में रहते थे और मुस्लिम थे तो उसने माइग्रेशन करके पाकिस्तान आई. ठीक है, तो एक तो ये है कि और इसके अलावा एक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था. लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया था, लोगों को मार दिया गया था. इवन के पाकिस्तान जो ट्रेन आ रहे थे तो उसमें भी काफ़ी उसके अंदर जो है काफ़ी जो मुस्लिम है जो माइग्रेट हो रहे थे उसको मार दिया गया था और पाकिस्तान भेज दिया गया था. ठीक है, तो माइग्रेशन काफ़ी बड़े तादाद में लोगों ने माइग्रेट किया था, पाकिस्तान आए थे सारे. ठीक है, तो ये जो आगे हम चैलेंजेस की बात करेंगे ना, तो उसमें एक चैलेंजेस ये भी था
کہ بہت سارے اماؤنٹ میں لوگ پاکستان مائیگریٹ ہو گئے. یہاں پہ تو فیسلٹیز اتنے تھے نہیں, تو کون کون سی چیلنجز تھے جو وہ فیس کر رہے تھے. ٹھیک ہے. And displacement of million of people making a dramatic chapter in the history of the region. صحیح ہے, ڈسپلیس ہوئے تھے لوگ. اچھا, اس کے بعد ایتھنک اینڈ کلچر ڈائیورسٹی. ایتھنک کا مطلب کیا ہے؟ ایتھنک نسلی, یس, نسل جس کو ہم کہتے ہیں, نسل در نسل. اور کلچر ڈائیورسٹی, کیونکہ پاکستان تو آیا نا, اب پاکستان یہاں تک تو پاکستان بنا, لیکن اب پاکستان میں بھی کلچر ڈائیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, کیا سب ایک کلچر کے ہیں؟ کوئی پٹھان ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی مہاجر ہے. ٹھیک ہے, تو مختلف ڈائیورسٹی کے بن گئے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو کریشن ہوا از اے مسلم میجارٹی اسٹیٹ. پاکستان کیا تھا؟ مسلم میجارٹی, کیونکہ یہ مسلم کے نام پہ بنا تھا نا. یہ کلیم تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کلیم سے بنا تھا. تو اس میں جو میجارٹی لوگ ہیں وہ کون تھے؟ مسلم تھے. ٹھیک ہے. So was meant to uniform یا deliver ethnic and culture groups including اس میں پنجاب تھی, پختون تھی, سندھی تھی, بلوچ تھی اور مہاجر. مہاجر وہ تھے جو اس ٹائم اس نے ہجرت کیا تھا ہندوستان سے پاکستان. However, this diversity created challenges and کیا ہے, forging and cohesive national identity and regional ethnic identities often clashed within the idea of the uniform Pakistani state. اور یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, جب مختلف کلچر ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں کلیشز کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک ہی پاکستان میں رہتے ہیں لیکن ہم پنجاب یا جو سندھ ہے یا بلوچ ہے, اس کی کلچر اور ہماری کلچر میں کیا ہے, ایک ڈائیورسٹی ہے, چینجز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیلنجز تھے ان دیٹ ٹائم. اب وہ کیا ہے, یہاں تک تو پاکستان بن گئی. اب جب پاکستان بنا, سو پوسٹ انڈیپینڈنس پاکستان 1947 سے لے کر ابھی تک اس کی کچھ شارٹ ہسٹری ہے. اس میں سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ جو ارلی ایئرز آف جو نیشنز بلڈنگ ہے, نیشن بلڈنگ, قوم بنانا تھا نا, قوم بننا تھا, ایک قوم بننا تھا ہمیں, جو نہیں بن سکا بدقسمتی سے. After independence, Pakistan faced significant challenges in building a new nation state. صحیح ہے, کس طرح the country had کیا ہے, fragile political system. ہمارے پاس جو political system تھا وہ ایک ناکارہ political system تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ economical instability, ہمارے حصے میں جو پیسے آئے تھے, ایون کہ ہمارے حصے میں جو اسلحہ بھی آیا تھا وہ بھی ناکارہ تھا. ہمارے پاس اکنامیکل کوئی ریسورسز نہیں تھے, کیونکہ جو سب سے زیادہ جو جہاں پہ مطلب فیکٹری اور یہ چیزیں لگی ہوئی تھی, یا تو وہ ہندوستان کے حصے میں آئی اور یا پھر بنگال کے حصے میں بھی کچھ تھے. لیکن ہمیں جو پاکستان ملا تھا اس میں تو کچھ بھی نہیں تھے, ہم جیسے رو پر روک تھے اس میں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے. تو اکنامیکل کرائسس تھا. ٹھیک ہے, اکنامیکل کرائسس کے علاوہ کہاں پہ ہیں, ہاں, ان ایشو ریلیٹڈ ٹو انٹیگریشنس آف ڈائیورس ایتھنک گروپ ہو گئے نا, مختلف گروپس, کوئی پٹھان, کوئی پنجابی, کوئی سندھی, کوئی بلوچی, سب آ کے ایک جگہ پہ رہنے لگے. تو یہ بھی ایک کرائسس ہو گیا. The early years were dominated by the leadership of Jinnah and the struggle to establish stable political کیا ہے, order. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جیسے ایک لیڈر ملا تھا, تو اس نے ان جو چیلنجز ہیں اس پہ مطلب یو کین سے کہ اوورکم کر دیا تھا اور قابو پا دیا تھا کسی حد تک. صحیح ہے. پھر کیا ہوا کہ اسلامائزیشن اینڈ پولیٹیکل شفٹ. اب دیکھ, پاکستان کس نام سے بنا تھا؟ اسلام. لیکن ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلامائزیشن. دیکھ, پاکستان جب بنا تو بدقسمتی سے دو ٹائپ کی حکومتی چلتی تھی. ایک ہماری پولیٹیکل جو عوامی حکومت کہتے تھے اس کو, جو عوامی نمائندگی تھی, اور ایک ڈکٹیٹرشپ جو ملٹری حکومت تھی, فوج کی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم, ہاں مارشل لا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا جو آپ کا تھا لیاقت علی خان, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بنے تھے, یہی آتے, ایوب خان,
मुशर्रफ थे, ज़िया, ये सारे, तो दो टाइप की हुकूमत चल रही थी। कभी जो है मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसी, और कभी डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो इसमें लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के लिए जो सबसे ज़्यादा काम किया था, जो फर्स्ट टाइम आपकी जो आइन है, जो मतलब 1973 में जो आपका आइन बना था, तो उसमें जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस्लामिक जो लॉ बनी है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ज़ियाउल हक ने। इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा काम कौन से दौर में हुआ था? ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था, सही है। और ये ज़ियाउल हक की हुकूमत आपको पता है कि 1977 से लेकर 88 तक, और 88 में फिर जो जहाज हादसे में वो जब शहीद हुई थी, तो एंड डेट टाइम तक उसकी हुकूमत है। और इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा, तो अगर हम इस्लामाइजेशन की बात करें इन पोलिटिकल शिफ्ट का मतलब तो ये हो गया ना कि कभी मतलब अवामी नुमाइंदा, कभी मार्शल लॉ, कभी अवामी नुमाइंदा, कभी मार्शल लॉ, तो ये तो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रही थी बार बार। और इस्लाम के लिए जो सबसे ज़्यादा काम किया था वो किसने किया था? ज़ियाउल हक ने किया था, सही है। तो देख, ओवर द ईयर पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप shifted between the periods of civilian rule, सिविलियन हुकूमत जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो मार्शल लॉ हम उसको कह सकते हैं। जनरल ज़ियाउल हक मिलिट्री रिजेम उसने जो किया 1977, और आपको पता है कि उसने भुट्टो को क्या किया था, जेल में डाला था, और फिर उसकी फांसी भी हो गई थी जेल में, ठीक है। 1988 तक marked a significant phase in the Islamization of Pakistan, where Islamic laws and values were incorporated into the legal system and national life. This period saw the rise of conservative religions movement and more prominent rule for the Islam in public Pakistan and public life. इसमें क्या हुआ था कि उस टाइम जो मजहबी तहरीकी थी ना, वो बहुत ज़्यादा उरूज पे थी ज़ियाउल हक के दौर में, ठीक है। जो मजहबी जमाती थी, जिसका आजकल भी पाकिस्तान में कितने हैं, अगर आप JUF की बात करें, मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है, वो क्लेम क्या करते हैं? इस्लाम। इसी तरह अगर जमात इस्लामी की आप बात करें तो ये सारे मजहबी पार्टीज हैं या मजहबी तहरीकी है। तो उस टाइम भी ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जितनी भी मजहबी पार्टी बनी है, ये ज़ियाउल हक के दौर में ज़्यादातर बने हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया था, और उसने जो भी मकसद के लिए बनाई थी या जिसके लिए भी बनाई थी, लेकिन इस्लाम के लिए अगर आप बात करें तो नो डाउट कि ज़ियाउल हक के दौर में सबसे ज़्यादा काम हुआ था। अब क्या हुआ इसके बाद? मॉडर्न एंड सोशल चेंज। मॉडर्न क्या है? इन रेसेंट डिकेड, आजकल की जो दौर है, पाकिस्तान हैज़ अंडरगॉन रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है। पहले लोग देहातों में रहते थे ना ज़्यादातर, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो सारे सिटी की तरफ जा रहे हैं। आप लोग जॉब के लिए सिटी की तरफ जाते हो, आप लोग अच्छी लाइफस्टाइल के लिए सिटी की तरफ जाते हो, आप लोग हेल्थ के लिए सिटी की तरफ जाते हो, आप लोग इंटर्नशिप के लिए भी सिटी की तरफ जाओगे, सही है। तो अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट बहुत हुआ। With the significant economical growth in a sector like telecommunication, देख, एक तो अर्बनाइजेशन आम हो गया, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इसमें ग्रोथ हो गई, न्यू इंडस्ट्री बनी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है डेवलप हुए, अलॉन्ग साइड द चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना पॉजिटिव, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पॉवर्टी देखें तो उसमें इजाफा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, जॉब नहीं मिल रहे लोगों को, लोग जो है जॉबलेस है, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आजकल देखिए स्टिल देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, सही है। और ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड द ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन आजकल हो रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता है कि सारी जो दुनिया है एक विलेज बन चुका है। इवन की एजुकेशन भी आजकल ऑनलाइन है, ज़ूम के ज़रिए, गूगल मीट के ज़रिए आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, वहाँ से वर्कशॉप कर सकते हैं, वहाँ से एजुकेशन कर सकते हैं। तो ये इसका तो एक फ़ायदा ये हो गया, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का, कि क्या फ़ायदा हो गया कि एजुकेशन, अब मैंने कहा ना कि आप किसी भी कंट्री से आप आसानी से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। या मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, अभी हम लेक्चर रह रहे हैं ना, इस लेक्चर को आप बाद में भी देख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। तो ये किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप ये अपॉर्चुनिटी थी नहीं थी।
ठीक है। तो एजुकेशन में उसने चेंजेस लेकर आई, हेल्थ में चेंजेस लेकर आई, MRI मशीन, CT स्कैन, ये जो एक्सरे, ये जितनी भी अल्ट्रासाउंड, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो हेल्थ में भी वो चेंजेस लेकर आए, न्यू मेडिसिन जो है, वो सारी चीजें। सही है। कहाँ पे है हम? Access to education have continued a social changes, particularly among youth, women and urban population. However, the country continues to grapple with the ethnic and sectarian tension. लेकिन जो नस्ली कशीदगी है ना, वो या जो कल्चर कशीदगी, वो स्टिल कंटिन्यू है यहाँ पे। पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो रही है। अगर कोई PTI का है तो उसकी लीडर जो भी करें वो उसको सपोर्ट करेंगे, अगर कोई मुस्लिम लीग की है तो उसकी लीडर जो भी करे लेकिन वो उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे अच्छी काम हो बुरी काम हो। तो ये तो पाकिस्तान में बिल्कुल पीक भी है। सही है। फिर क्या है? एन इशू रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। पाकिस्तान में इंसाफ कहाँ है और किसके राइट यहाँ पे प्रोटेक्ट है? किसी की भी राइट की प्रोटेक्ट नहीं है पाकिस्तान में। सही है। फिर क्या है? पाकिस्तान सोसाइटी टुडे, आज की जो सोसाइटी है पाकिस्तान की, उसकी बात हो रही है। कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी सोसाइटी कम्प्लेक्स यूनिफिकेशन एंड ट्रेडिशनल वैल्यू एंड मोर इन्फ्लुएंस क्या है? रिलीजन रिमेन अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर आजकल पाकिस्तानी सोसाइटी भी देखे ना, हर चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है कि, लेकिन रिलीजन के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी हमारे जो सेंट्रल रूल जो प्ले करते हैं ना हमारी सोसाइटी में, हमारी कल्चर में, वो क्या है? रिलीजन है। और आपको पता है कि इस एरिया में, पाकिस्तान में और फिर ख़ुसूसन KP में, रिलीजन के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। इस पे आप चांदा भी कर सकते हैं, इस पे आप किसी को कत्ल भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है रिलीजन के नाम पे हो रही है ना। सही है। फिर क्या है? सेंट्रल रूल आजकल भी करते हैं, बट कुछ सेकुलर मूवमेंट भी स्टार्ट हुई है। जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, वो सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। सोशल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा है। हर एक, आपको पता है, सोशल एक्टिविस्ट है आजकल। सही है। और क्या है? एंड कल्चर ग्लोबलाइजेशन, जो दूसरी कल्चर है उससे हम मुतासिर हो रहे हैं। कितने ऐसे चीज़ें हैं जो हमने अपने कल्चर में ऐड की है जो हमारी कल्चर की नहीं है। सही है। कोई बाहर से आकर आते हैं तो बस अपने घर में भी चेंजेस लेकर आते हैं उसमें। स्पेशली एमॉन्ग द यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द सिविल सोसाइटी, द इंक्रीजिंग रूल ऑफ वुमेन एंड द वर्क फोर्स। आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, और फिर अगर हम KP में बात करें तो फीमेल का रोल क्या था? वुमेन का हाउस होल्ड, ठीक है, और मेल का क्या था? ब्रीड वेनर, रोटी कमाने वाला। लेकिन आप ये शिफ्ट हो रहे हैं। जो वुमेन है ना, जो वुमेन वो एंटर हुई है वर्क फोर्स में, मतलब एम्प्लॉयमेंट में। आजकल आप देख रहे हैं ना, इस पहले एजुकेशन में भी फीमेल जो है उसको इनकरेज नहीं किया जाता था। हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो दोनों के लिए है, इल्म को परस किया गया है। ठीक है। लेकिन आजकल हर फील्ड में आप देख लें, हर फील्ड में, टीचिंग में, नर्सिंग में, बाकी जो मेडिकल फील्ड्स हैं उसमें आपकी 50% से ज़्यादा आपको फीमेल नज़र आएंगे, चाहे जॉब में हो चाहे एजुकेशन में हो। तो ये क्या है? शिफ्ट हो गया ना, पहले ऐसा नहीं था। एंड द राइज ऑफ डिजिटल मीडिया आर कंट्रीब्यूटिंग टू ऑनगोइंग चेंज। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, मेल फीमेल की जो रूल है वो लिमिटेड थे, अब उसके रूल जो है एक्सपेंड हो रही है। ठीक है। अक्सर आप लोग देख रहे हैं ना, मुख्तलिफ तहरीक चलते हैं, मेरी जिस्म मेरी मर्जी। ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का है? मीडिया का है। मीडिया ने लोगों को ये बताया कि नहीं, आपकी ये लीगल राइट है, आपकी ये ठीक है, आप जो है ह्यूमन राइट्स आपकी ये है। पहले तो किसी को पता नहीं था, किसी फीमेल को। इवन के आजकल तो इतने ज़्यादा लॉ जो है वो पास हो गई है फॉर द वुमेन कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। और जो रिसेंटली एक लॉ जो है वो पास हुआ है, तो उसमें वाइफ को गोरना कहते हैं, गोरने से,
ٹھیک ہے، اسی سے نہیں، بس جیسے بھی دیکھا آپ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ پیار کا سمجھ لیتے ہیں یا غصے کا سمجھ لیتے ہیں، تو آپ آسانی سے جیل جا سکتے ہو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اپنی وائف کو دیکھتے ہو تو آپ کے پاس جو بلیک گلاسز ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کس طرح ہمیں دیکھ رہی ہے. صحیح ہے. تو مطلب آج کل تو پہلے ہماری جو سوسائٹی تھا یا جو کلچر تھا وہ میل ڈومیننٹ تھا، لیکن آج کل یہ شفٹ ہو رہا ہے، یہ فیمیل ڈومیننٹ ہو رہی ہے. صحیح ہے. چشمیری توری کا گورے ہاں لانجانا وانا گورے کلیئر. اچھا اب اسٹرکچر چینجز کی بات کر رہے ہیں آپ. کتنا ٹائم ہوا؟ ہاں نہیں، یہ تو مطلب ہمیں تیز ہونا پڑے گا. یہ کہانی آپ لوگ بہت سن چکے ہو. صحیح ہے. دیکھ اسٹرکچر چینجز ٹیکنگ پلیس ان پاکستان سوسائٹی. پاکستان سوسائٹی میں اسٹرکچر کون سے ایسی چینجز آئی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. اگر اس سلائڈ کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو میرے خیال میں ایک سال میں بھی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے جو چینجز آئی ہیں نا، میں مین چینجز آپ کو بتاتا ہوں، سلائڈ آپ خود دیکھ لیں. سب سے پہلے اربنائزیشن. اربنائزیشن کس طرح چینجز ہیں کہ لوگ جو ہے پہلے دیہاتوں میں رہتے تھے، آج کل جو لوگ ہیں وہ سٹی شفٹ ہوتے ہیں. لائک کراچی لوگ جاتے ہیں، راولپنڈی جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، پشاور جاتے ہیں جاب کے لیے، اچھی لائف سٹائل کے لیے، کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے، مختلف اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. تو ریپڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے. جب ریپڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے تو اس میں کلچر کی چینج آ رہی ہے نا. فار ایگزامپل دیہات میں جو لوگ رہتے تھے اس کا کلچر سب کچھ الگ تھا. آپ سٹی میں گئے، سٹی سے جب آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چینجز جو ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کون سی چینجز اس میں آئی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کیا تھا؟ اربنائزیشن، کہ لوگ شفٹ ہونا فرام دا دیہات ٹو سٹیز. دوسرا اسٹرکچر چینج کیا آیا تھا؟ فیملی. کیا ہے؟ فیملی. فیملی میں کیا تھا کہ پہلے جو لوگ تھے وہ ایک فیملی میں رہتے تھے، ایک جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی جس میں چاچا چاچی دادا دادی سب ایک ساتھ رہتے تھے. ایسا تھا نا، ہمیں بھی یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن آج کل یہ شفٹ ہو رہے ہیں نیوکلیر فیملی میں. ٹھیک ہے، صرف ماں بیوی اور بچے، اس کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جب شادی ہو جاتی ہے پہلی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ مجھے نہیں رہنا ہے. صحیح ہے. تو اس کے مختلف ریزنس ہو سکتے ہیں. اکنامیکل ایشو بھی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جتنا ہمارا فیملی کم ہو تو خرچہ کم آئیں گے. ٹھیک ہے. اور لوگ اکثر ٹریور بھی کرتے ہیں. تو اگر میری جوائنٹ فیملی ہے اور اس میں 6-7 بابیاں ہے اور 8-9 سسٹر ہے اور 10 بھائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چاچا ہے اور اس کے اپنے بچی ہے اور چاچی ہے، اور تو سب کو تو میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا. تو یہ چینج آ گئی ہے. پہلے جوائنٹ فیملی، آپ نیوکلیر فیملی کی طرف لوگ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں بھی کافی چینجز آ چکی ہیں. ایجوکیشن میں کس طرح چینجز ہے کہ دیکھ، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف ایجوکیشن سسٹم ہے، لیکن اس میں ایک تو اگر ہم دیکھیں تو فیمیل ایجوکیشن اس میں انٹر ہوا ہے. پہلے فیمیل ایجوکیشن کو اتنے لوگ پریفر نہیں کرتے تھے. دوسرا یہ کہ ایجوکیشن کو ویلیو دی گئی ہے آج کل. پہلے لوگ، اگر آپ اپنے جو ہے مطلب آپ کے پیرنٹس میں سے آپ دیکھ لیں، کچھ لوگ ایسے ہوگے جو ایجوکیٹڈ ہوں گے، سب کی فوکس کچھ اور تھی. سعودی عرب جانا ہے، جو خلیج کنٹری ہے، یا باہر کسی مزدوری کے لیے جانا ہے، کراچی جانا ہے، پیسے کمانا ہے. دا پریارٹی واز منی. لیکن آج کل یہ پریارٹی چینج ہو گیا ہے، اور پریارٹی کس چیز کو دی جا رہی ہے؟ ایجوکیشن کو دی جا رہی ہے. تو ایک شفٹ آ گیا ہے. لوگ ہائر ایجوکیشن کے لیے مختلف کنٹری جاتے ہیں، پہلے پیسے کمانے کے لیے جاتے تھے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی ایولوشن آپ کہہ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی نے تو ایک، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں مینول ہوا کرتے تھے، پھر کمپیوٹر آئی، اتنا سا سی پی او اور کمپیوٹر، پھر لیپ ٹاپ آ گئی، آج اسمارٹ فون ہے. تو اس نے ساری چیزیں چینج کر دی. مطلب دا وے یو انٹریکٹ، دا وے یو تھنکنگ، دا وے یو ٹاکنگ، سب کچھ چینج ہے. صحیح ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ رات 10 بجے سے لے کر صبح اذان تک آپ لوگ کسی سے باتیں کرتے ہو فون پہ. صحیح، آپ کو بہتر پتہ ہے. صحیح ہے. تو اس کا کیا ہے؟ یہ چینجز ہیں. یہ اسمارٹ فون نے آپ کی زندگی میں چینجز لے کر آئے. صحیح ہے.
تو مطلب یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس طرح ہیلتھ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح ایجوکیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی زندگی لائف میں سب کچھ میں اس نے چینجز لے کر آئی ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی بات کیا ہے جی؟ پولیٹیکل اویئرنیس. پہلے دیکھ پولیٹیکل اویئرنیس لوگوں کے پاس نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ لوگ پولیٹیکل میں آتے بھی نہیں تھے، اور جب آتی تھی تو سارے میل آتے تھے، ایسا تھا نا. آج کل دیکھ پولیٹیکل میں سب سے زیادہ کون ایکٹیو ہے؟ سب سے ایکٹیو فیمیل ہے، سب سے ایکٹیو یوتھ ہے. پہلے جو یوتھ ہے وہ تو پولیٹیکل میں نہیں آتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے، لوگ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرتے ہیں. اپنے ایم پی ایس سے، اپنے ایم این اے سے لوگ پوچھتے ہیں ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل اویئرنیس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ریلیجن. ریلیجن ٹھیک ہے، میں ایک فارمولے سے میں نے یاد کیا تو میں اس فارمولے سے جا رہا ہوں. ریلیجن میں کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ دیکھ پہلے میں نے کہا نا کہ جو زیادہ تر ہماری جو سوچ تھے، ہماری جو کلچر کا جو ڈومیننٹ فیکٹر تھا وہ تھا ریلیجن. لیکن آج کل چینج ہو رہا ہے، صحیح ہے، ریلیجن میں چینج آ رہی ہے. جو ڈریس تھا اس ڈریس میں چینجز آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگوں کی سوچ تھے اس میں چینجز آ رہے ہیں. جو علماء ہے وہ بھی ماڈرن ہو رہے ہیں. جو یوتھ ہے وہ سیکولر کی طرف جا رہے ہیں، سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریلیجس میں بھی کافی چینجز آ چکے ہیں. اس کے بعد کیا ہے جی؟ جی کلاس یا ان ایکویلٹیز. کلاس یا ان ایکویلٹی. آج کل بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک ریچ کلاس ہوتے ہیں اور ایک پور کلاس ہوتے ہیں، تو سٹل یہ موجود ہے ابھی بھی. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ان ایکویلٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئے ہماری سوسائٹی سے. اور انوائرمنٹل اویئرنیس میں کیا ہے؟ جو کلائمیٹ چینجز ہے، اس کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس آ چکے ہیں کہ کلائمیٹ چینجز کیا ہو رہے ہیں، اس کو کس طرح اپنے ورک کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سٹرکچر پہلے زمانے میں اگر آپ کو پتا ہوں کہ بارشیں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کئی دنوں تک بارش ہوا کرتے تھے. اب اس میں چینجز آئی ہے نا، بارشیں نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ جب بارشیں کی نیڈ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، جب نیڈ نہیں ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایگریکلچر کو دیکھ لیں، پہلے زمانے میں کتنے مطلب یہ فصل یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، آج کل ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو انوائرمنٹل چینجز آ گئی ہے، اور اس انوائرمنٹل کی جو چینجز ہے اس کے بارے میں ابھی لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ مطلب اپنے درخت لگانے ہیں تاکہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ اگر اس طرح یہ جو ہے نا گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ اسی طرح کنٹینیو رہیں تو پھر تو بارش مطلب نہ ہونے کے برابر ہوگا. صحیح ہے، اور یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا. اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. تو یہ کیا ہے؟ یہ چینجز ہیں. تو یہ سارے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، صرف سلائڈ کو دیکھ رہی ہے. ہم نے ریپڈ اربنائزیشن کی بات کی کہ کہتے ہیں مائگریشن فار ورک. دیکھ اربنائزیشن جب آپ سٹی کے لیے جاتے ہیں، یا مائگریشن فار ورک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپ لوگوں کے گھر میں سے کتنے لوگ ہیں جو سعودی عرب میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دبئی میں مزدوری کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کراچی میں ہے، کتنے لوگ ہیں جو باہر جو باقی کنٹری ہیں. تو اس میں لوگ جاتے ہیں کس چیز کے لیے؟ پیسوں کے لیے، ورک کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں مائگریشن. اور جب یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں کی کلچر دیکھتے ہیں تو اس سے کبھی کبھار متاثر ہوتے ہیں، اور جب یہاں پہ آتے ہیں تو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ فیملیز کی ہم نے بات کی، چینجنگ فیملی اسٹرکچر. میں نے پہلے بتا دیا کہ آج کل نیوکلیر فیملیز ہے، پہلے کیا تھی؟ ایکسٹینڈڈ فیملیز تھی. اس کے علاوہ وومنس چینجنگ رول. میں نے پہلے بتا دیا کہ جو وومنس کا رول تھا پہلے وہ ہاؤس ہولڈ تک محدود تھا، لیکن آج اس کے رول چینج ہو رہے ہیں. میل کا رول تھا کہ وہ روٹی کمائے، محنت مزدوری کرے، اور بیوی کا یہی کام تھا کہ گھر پہ روٹی کما لے، بچوں کو پالے. اور آج چینج ہو رہے ہیں، اب میل بچے پا رہے ہیں اور فیمیل جو ہے وہ مزدوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو رول چینج ہو گیا ہے وومن کا. صحیح ہے. یوتھ اینڈ ایجنگ پاپولیشن. دیکھ پاکستانی جو پاپولیشن ہے نا وہ یوتھ پاپولیشن ہے، اس میں یوتھ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو یوتھ ہے نا وہ تو بوڑھی بھی ہو رہی ہے، تو ایجنگ پاپولیشن بھی. لیکن اگر ہم یوتھ کی بات کریں تو یوتھ پاپولیشن پاکستان میں ریپڈلی انکریز ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ایجنگ پاپولیشن کی بات کریں تو پاکستان میں سلولی انکریز ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں
اس کی بس میں نہیں ہوتا، ورنہ ایک سال میں 5 پیدا کر دیتے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کلاس میں بھی ہے جو 2 ایک ساتھ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 2 کا کانسیپٹ ختم کریں. تو اس کی وجہ سے جو ایجنگ پاپولیشن ہے وہ ریپڈلی انکریز ہو رہا ہے. جب یوتھ پاپولیشن ریپڈلی انکریز ہوں گے تو اس کے لیے جاب کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے اسکول کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے کالج کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس کی وجہ سے چیلنجز آتے ہیں. اور ایجنگ پاپولیشن اگر انکریز ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہاسپٹل کی ضرورت ہوگی. مخینزی صحیح نا. پھر کیا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اینڈ ڈیجیٹل. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو ڈیجیٹل ہے نا اس نے تو ایک طوفان برپا کی ہے ہماری لائف میں، ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی آ گئی ہے، پارٹیکولر موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ایکسیس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے نا اس نے سوشل انٹریکشن کو چینج کر دیا ہے. پہلے ہم کسی کے گھر جاتے تھے، اس سے ملتی تھی، اس سے گپ شپ لگاتی تھی. اب اس کو صرف کال کرتے ہیں، بلکہ کال بھی نہیں کرتے، میسج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سوشل انٹریکشن کم ہو گیا ہے، زیادہ نہیں ہوا ہے. فزیکلی سوشل انٹریکشن کم ہو گیا ہے. اس لیے تو یہ پیار محبت کم ہو رہے ہیں رشتوں کے اندر، کیونکہ کوئی کسی کے گھر نہیں جاتے، بس صرف اس کو فون کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو. گھر پہ بغیر ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ عید سے پہلے جو ہے نا ہمیں ڈیوائیڈ کرتے تھے، اپنی اس خالہ کے گھر جانا ہے اس کو انوائٹ کرنے، اس کے گھر جانا ہے اس کو انوائٹ کرنے. آج کل اس کو میسج کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ سین نہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو وہ محبت ختم ہو گئی تقریباً اس کی وجہ سے. لیکن آپ لوگوں کی محبت بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ پہلے جو لڑکی آپ پسند کرتے تھے یا لڑکے اس کے ساتھ آپ کی انٹریکشن نہیں ہوا کرتے تھے، اب 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں اس نے اچھی کی ہے، کچھ چیزیں اس نے بری کی ہے، ٹھیک ہے. جی ہاں، ایک اور جو آن لائن بزنس ہے نا، یہ بھی ٹیکنالوجی نے اس میں ایک نیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیو بزنس متعارف کیا ہے. جتنے بھی بزنس آج کل ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر کیا ہے، آن لائن ہے. لوگ تو آن لائن گیم بھی کھیلتے ہیں اور اس سے بھی پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے، بزنس کرتے ہیں مختلف. تو یہ ٹیکنالوجی کی بدولت. ایجوکیشنل شفٹ ہیں. میں نے پہلے بتا دیا کہ دیئر ہیز بین سگنیفیکنٹ گروتھ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ویٹ ان. دیکھ پہلے اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں، ہم نرسنگ کے لیے کراچی جایا کرتے تھے کیونکہ یہاں پہ کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا. آج کتنے کالجز ہیں، آئی تھنک 194 یا مور دین 194 کالج، نرسنگ کالج کی میں صرف بات کر رہا ہوں، یہ تو صرف کے پی میں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ تر جو فوکس ہے، جو زور ہے، وہ کس چیز کے اوپر دی جاتے ہیں، اسٹیم، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. صحیح ہے جی. ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے نا، ہاں لیکن ایک بات ہے کہ اسٹل دو اگرچہ چیلنجز لائک ان ایکویلٹی ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن پرسسٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے. کسی کے پاس پیسے ہیں وہ اچھی کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اسٹل انیکویلٹی پائی جاتی ہے. کلیئر. پھر کیا ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن. اگر آپ پہلے دیکھیں تو ہر کسی کی انفارمیشن تک آپ کی رسائی نہیں تھی، لیکن آج کل ماشاءاللہ کچھ ایسے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو سب کچھ بتا دیتے ہیں. صحیح ہے. ہر ایک کی انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر ایپ کی انفارمیشن کی. فار ایگزامپل اگر مجھے رحمان کی چاہیے، میں اس کے ٹک ٹاک آئی ڈی کو سرچ کر سکتا ہوں، میں اس کی فیس بک آئی ڈی کو سرچ کر سکتا ہوں، میں اس کی میل پہ جا سکتا ہوں، جو بھی میں اس کی انفارمیشن کو کسی نہ کسی طریقے سے کلیکٹ کر سکتا ہوں آسانی سے، ٹھیک ہے. تو ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. یا اور کیا ہے اکنامک، ہاں اس کے علاوہ سوشل اسٹریٹیفیکیشنز ان انیکویلٹی. درجہ بندی جو ہوتا ہے نا، سوشل درجہ بندی، کاسٹ جو کہتے ہیں، یہ ہائی، یہ ملک ہے، یہ خان ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، ٹھیک ہے. یہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے ان انیکویلٹی. اکنامک انیکویلٹی ہے. اکنامک انیکویلٹی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو اسٹیل جو ایلیٹ لوگ ہیں وہ امیر تو امیر ہو رہی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ غریب تر غریب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں. اسی طرح اگر ہم کلاس کانشیسنس کی بات کریں، کلاس کانشیسنس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنی کلاس کے بارے میں اویئرنیس ہوتا ہے، شعور ہوتے ہیں نا. سو ایز دا میڈل کلاس، دیکھ یہ جو ہے نا، دیر از اے گروئنگ ڈیوائڈ بٹوین دا ریچ اینڈ پور. ایک ڈویژن آ چکے ہیں اس میں نے بتا دیا. اور اس میں کیا ہے کہ ایز دا میڈل کلاس ایکسپینڈ اسپیشلی ان دا اربن ایریا، سوشل موبلٹی has become more
क्या है pronouns. However, the elite class still control देख आजकल भी आप देखें तो सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके पास होते हैं? एलीट ग्रुप के। जरगे में भी वो लोग बैठते हैं जिसके पास पैसे होते हैं, ठीक है, हर जगह। तो स्टिल ये जो क्लास की सिस्टम है या जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है वो परसिस्ट करते हैं, ठीक है। रिलीजियस इन कल्चर, रिलीजियस और कल्चर शिफ्ट में मैंने आपको पहले बता दिया कि रिलीजियस अगर हम पाकिस्तान की बात करें हैज लॉन्ग बीन रिलीजियसली कंजर्वेटिव सोसाइटी है। कंजर्वेटिव सोसाइटी तो आप जानते हैं ना, जो कदामत जो पुराने ज़माने से जो आ रहे हैं, ठीक है। बट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड इन ऑफ द सेकुलरिज्म, आप लोग जो हैं सेकुलर की तरफ जा रहे हो, स्पेशली अमॉन्ग द अर्बन यूथ, जो सिटी की जो यूथ है ना वो, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें? हाउ एवर कंजर्वेटिव रिलीजियस आइडियालॉजी, लेकिन आजकल भी कंजर्वेटिव रिलीजियस आइडियालॉजी मौजूद है, कुछ ऐसे लीडर मौजूद है, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है जो इसके ऊपर इतराज करते हैं और आपको मतलब उसकी तरफ जाने नहीं देते, सही है। लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो इसमें कल्चर इंटीग्रेशन क्या है कि पाकिस्तान बिकम मोर ग्लोबलाइज, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस स्पेशली इन द फैशन, आपकी जो फैशन है, आपकी जो एंटरटेनमेंट है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, उस पर किसका असर है? वेस्टर्न कल्चर का, क्योंकि आप ग्लोबलाइज हो रहे हो ना। आप जाते हो किसी और कंट्री और वहाँ पे आप देखते हो, पहले हम जब खाना खाते थे ना तो जितने भी लोग थे एक बर्तन, बड़े से बर्तन में खाते थे और हाथ से। आजकल एक बड़ा बर्तन लेकर आते हैं, छोटे छोटे पलेटें लेकर आते हैं, हर एक के पास अपने स्पून होते हैं और बस उसमें डाल देते हैं, एक बार डाल देते हैं। हमारे जैसे शर्मीला लोग तो फिर वो भूखे उठ जाते हैं, लेकिन दोबारा तो नहीं ले सकते कि मैं दोबारा ले लूँ। और पहले तो ये था कि सारा बर्तन सामने था, बस जब तक आपकी भूख नहीं खत्म होती थी तब तक आप खाते थे। तो आपकी घर आएंगे तो ऐसा नहीं करना है, सही है। अच्छा, फिर क्या है? पॉलिटिकल मोमेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि पॉलिटिकल एंड लीगल चेंजेस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है लोगों में, पॉलिटिकल मोमेंट शुरू हो गए हैं, तहरीक शुरू हो गई है। आपको पता है ये यूथ तहरीक है और ये तहरीक है, मुख्तलिफ नामों से। वोमेन जो है उसमें आ रहे हैं पॉलिटिकल में, यंग लोग पॉलिटिकल में आ रहे हैं, अवेयरनेस आ चुकी है, ठीक है। और लीगल रिफॉर्म के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जो जेंडर रिलेटेड जितनी भी रिफॉर्म है वो हो चुकी है। डोमेस्टिक वायलेंस इसके अगेंस्ट लॉ बन गई है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो करेगा उसके फिर अपनी कॉन्सिक्वेंसेस है, सज़ा है। सेक्सुअल हरासमेंट की अपनी लॉ है, ठीक है। तो इस हर चीज़ के लिए लॉ बन चुका है आजकल, ठीक है। तो ये क्या है? लीगल रिफॉर्म हो चुके हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल अवेयरनेस की हमने बात की, जिसमें क्लाइमेट चेंज है और सस्टेनेबिलिटी है। जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट्स, उसको किस तरह अपनी ओवरकम करना है और किस तरह अपने सस्टेन रखना है इस एनवायरमेंट को। और क्या है? रूरल टू अर्बन रिसोर्स शिफ्ट, सही है। रिसोर्सेज कहाँ पे ज़्यादा है? अर्बन में ना। अगर अच्छे हॉस्पिटल है तो कहाँ पे है? अच्छे कॉलेज और स्कूल है तो कहाँ पे है? ठीक है। तो ये सारे क्या है? चेंजेस हैं। क्लियर? ये लास्ट है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें कंटिन्यू करेंगे, या क्या करें, या इसको भी नेक्स्ट में कर लेते हैं, पार्ट 2 में। जी नहीं, असल में ये पार्ट जो है ना, इसको अगर हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो नॉर्म्स और मोरल्स और उसको एक न्यू उसमें से स्टार्ट करेंगे। उसमें भी सारी पुरानी चीज़ें हैं, अगर आप कहते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, अगर नहीं कहते तो नेक्स्ट में कर लेते हैं, नेक्स्ट में कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।